اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق نمبر 20 اور آج سبق نمبر 20 کا ہم دوسرا حصہ جو گرامر کا حصہ ہوتا ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حصہ اول کل ہم نے پڑھ لیا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے اس کورس کے اندر اور کس طرح سے آئندہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو پڑھا کریں گے۔ میں بار بار اس چیز کا اظہار کرتا ہوں اور ہمیں یہ یاد بھی رکھنا چاہیے کہ ہمارا بنیادی مقصد اس کورس کو کرنے کا یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے مضبوط ہو جائے، ہم اس سے تعامل کریں یعنی انٹریکٹ کریں قرآن کے ساتھ۔ آپ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ۔ یہ عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، آپ اس کو کھولتے ہیں، اس کو بھجوانے والا فوری جان جاتا ہے کہ میری کتاب کھولی گئی ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ کے ہر لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہے، آپ اس کلام کو سمجھیے اور اس کے ساتھ تعامل کیجیے۔ اب میں نے کہیں سے یہ درمیان میں سے کھول لیا تو میرے سامنے ایک تھوڑی سی ریلیٹیولی ایک مشکل آیہ مبارکہ ہے، فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ۔ اب اگر میں یہ ایک رینڈم میں نے آیہ مبارکہ کا ٹکڑا جو ہے وہ اٹھایا ہے، سورہ ہود جو 11ویں سورہ مبارکہ ہے اس کی آیت نمبر 109 کا یہ پہلا حصہ ہے، تو اگر آپ اس کو پہلے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اچھا یہ تو پتہ نہیں کیا آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی آپ تھوڑی توجہ کریں گے کل والے کلیہ پر آپ کہیں گے فا، اچھا فا تو مجھے آتا ہے، فلا، لا بھی مجھے آتا ہے، تاکو اچھا غور کریں گے ہم، فی بھی مجھے آتا ہے، میریتن چلے ابھی ہم، مما کل آپ کو یاد ہے نا آپ کو بتایا تھا من اور ما، یعبدو اچھا یعبدو ہے، یہ ہاؤلائی ہے نا، ہاذا ہاؤلائی۔ تو اندازہ کریں اس ٹکڑے کو جو پہلے ایک دم دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن جیسے ہی ہم نے اس پر غور کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس کا تو تقریباً 80% ہمیں آتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح رک کر پڑھیں گے نا آگے جب ہم گئے تو ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل۔ اب مزے کی بات دیکھیں آپ یہ بھی، ما یعبدون الا کما یعبد، یہ کما آپ کو یاد ہے نا، کا یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، یعبد آباؤہم من قبل۔ اینی ویز یہ میں دوسری طرف چل پڑا ہوں، لیکن وہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اس کتاب کے ساتھ میں اور آپ ہم سب اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کو دیکھیے، اس کو دیکھتے ہوئے سمجھیے، اس سے اور محبت کیجیے اور اس کو سمجھ کر پڑھیے اور آگے پھر یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ کل اس طریقے کو ہم نے کیا تھا، آج ہم وہی جو گرامر کے ہمارے بینچ مارکس ہیں اس میں آگے بڑھتے ہوئے آخری جو ہمارا الحمدللہ جو ہم نے یہ ٹیبلز والا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آج اس میں ایک نیا بینچ مارک ہم اچیو کر لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا ٹیبل پڑھا ہے نا، اصل میں آج کا آسان ہے لیسن، یہ کوئی نئی بات آپ کو نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو اور آسان بتایا جائے گا کہ اور کیسے آسانی اس کے لیے کی جا سکتی ہے۔ تو وہ جو پورا ٹیبل ہم نے کیا تھا نا اس کو ہم شارٹ کر کے چھوٹا ٹیبل بنا دیں گے، چھوٹا ٹیبل اسی ٹیبل میں سے، نئی چیز نہیں ہے یہ پلیز۔ اچھا آواز کیا سب کو نہیں آ رہی ہے، یہ ہماری بہن کو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ خود ہی جواب دے دیتے ہیں چیٹ باکس میں۔ اچھا بات کر رہے تھے، ہاں جی، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ، اسی ٹیبل کو ہم شارٹ کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں۔ ہم نے بہت سے افعال کے ٹیبل پڑھے ہیں لہٰذا ہم انہی ٹیبلز کو شارٹ کریں گے۔ یوز آپ کو پتہ ہے ہم ٹی پی آئی کا طریقہ الحمدللہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم اس پر سوچتے ہیں، پھر بولتے ہیں، پھر بتاتے ہیں لوگوں کو، اور دل سے کرنے والی شرط پوری کرتے ہیں اور سب مل کر کرتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے یہ اس کے اندر مجھے
میرا خیال ہے کوئی ایسا ہے جس کو ابھی بھی, اور پلیز بالکل نہیں شرمائے, اگر نہیں بھی کوئی چیز پتا, یہ 3 تعریفیں جو ہم نے کہی تھی, اسم کیا ہوتا ہے, ہاں آپ میں سے کوئی ذرا دہرانا چاہے گا, مجھے بتانا چاہے گا اسم کیا ہے, کون سی 2 چیزیں ہیں؟ مائک آن کیجئے, آپ سب کے مائکس آپ خود آن کر سکتے ہیں ابھی. السلام علیکم, میں دہراتا ہوں. جی بتائیے. سر اسم کسی جگہ کسی صفت کا نام ہے, اور فعل جو ہے نا, فعل میں کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے, مطلب ماضی میں ہے, مضارع میں ہے. اور جو حرف ہے نا, یہ اسموں کو ملانے کے کام آتا ہے, 2 اسموں کو 2 فعلوں کو. دیکھیں میں نے ایک چھوٹی سی ٹپ آپ سے شیئر کی تھی, بڑی آسان ہے. اسم میں بھی 2 باتیں ہیں, یا کسی کا نام یا کسی کی صفت, 2 باتیں. فعل میں بھی 2 باتیں ہیں, کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلنا. ٹھیک ہے, اب یہ کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے, یہ ماضی ہو سکتا ہے, مضارع ہو سکتا ہے, امر ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حرف, اس میں بھی 2 چیزیں ہیں, یا تو 2 اسموں کو ملائے یا فعلوں کو ملائے. تو یہ آپ بنیادی 2 باتیں تینوں کی ہیں, وہ آپ اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا صحیح ہو گیا, یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. آئی ایم فیل کا جو ہے نا شارٹ ٹیبل کرنا ہے ہم نے. تو شارٹ ٹیبل کا فائدہ کیا, اس کی لاجک کیا ہے, کیوں ہم بنائیں گے یہ بھی انشاءاللہ, کیونکہ شارٹ ٹیبل پتہ ہو تو باقی سارے سیگے خود بخود بن جائیں. کیونکہ آپ لوگوں کو ناؤ یو نو دی فارمولا, جس کو فارمولا آتا ہے نا, اسے کوئی بھی سوال دے دیا جائے وہ اس فارمولے میں فٹ کرتا ہے اور سوال کا جواب ڈھونڈ لیتا ہے. تو آپ لوگوں کو فارمولا پتہ ہے, پورا ٹیبل پتہ ہے, تو آپ کو کبھی شارٹ ٹیبل بتایا جائے گا, آپ پورا ٹیبل اس سے اخذ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یوں کرتے ہیں کہ آپ میں سے کون اس پورے ٹیبل کو دہرائے گا. سوری, یہ والا, یہ فعلا کا پورا ٹیبل کون دہرانا چاہے گا. چلیں, یہ اچھا نیا کوئی بھی نہیں آیا. بردر مہتاب حسن ہے, چلیں بردر مہتاب سے بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلت اس عورت نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو وہ کرتی ہے, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ. یہ بھی ویسے بتا دیں, ویسے ٹیبل کی جو ہم نے آخر میں, یہ تو افعال ہے نا سارے. ٹھیک ہے. تو پھر آخر میں فاعل ہے نا, مفعول اور فعل. تو افعل, ہاں ٹھیک ہے جی, بتائیں بتائیں بتائیں. افعل فاعل, 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 مفعول, فعل. مفعول اور فعل, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ اس ٹیبل میں اس وقت اس لیے نہیں لکھے ہوئے کہ وہ 3 اسم ہے, یہ بھی 3 ہم نے فعل والے دیکھے ہیں. فعل ماضی دیکھا ہے, فعل مضارع دیکھا ہے, اور فعل امر و نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ہم نے 3 دیکھے ہیں. اب اگر آپ کو دیکھیں, اگر آپ کے سامنے کہا جائے فعلا, میں کوئی بھی لیٹ سے کوئی اور بولتا ہوں, میں کہتا ہوں فتحا, یہ فعلا کے وزن پر ہے نا. تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اس کا ماضی مضارع ہے فعلا یفعلو افعل, تو فتحا اسی اگر وزن کے اوپر ہے تو یہ ہونا چاہیے فتحا یفتح افتح. اب یہ 3 ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ان 3 کے آنے کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے نیچے جتنے بھی آ رہے ہیں نا, ان کا وزن کیا ہے. تو are you getting this point? یعنی اگر آپ کو پورا پتا ہے, ہم نے یہ پورا ٹیبل کیا ہوا ہے, اور اگر اس میں سے میں صرف کیا کروں کہ اگر میں صرف 3 ہم اس کو چابیاں کہیں گے, چابیاں, یعنی فعلا پہلی چابی ہے. فعلا ہم نے جیسے ہی کھولا اس نے کیا, تو آپ سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ فعلا کی چابی سے بنتا کیا ہے. فعلا سے بنتا ہے فعلا اس نے کیا, فعلون سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا,
فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. تو اس ایک چابی نے ہمیں پورے کے پورے یہ 7 کے 7 جو ہے نا بتا دیا. تو اگر میں آپ سے کہوں مضارع کی چابی ہے یفعلو، فعل یفعلو، تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، مجھے باقی کی اس کے مجھے پتہ کیا آتی ہیں، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے مجھے تو ساری آتی ہیں، اور یا تفعلو. تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک مضارع کی چابی پتہ لگنے سے آپ نے اس کی سارے پورا ٹیبل کر لیا. اسی طرح اگر میں امر کی آپ کو پہلی بتا دوں افعل، تو آپ کہیں گے اچھا اگر یہ افعل کی طرح ہے تو پھر یہ ہوگا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. تو امر کی اس چابی نے باقی کے 3 صیغے بھی آپ کو بتا دی. چابی ہم انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اس ایک کی مدد سے آپ کو باقی کے جتنے صیغے ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں. یعنی ان 3 کی مدد سے باقی پر. اگر میں آپ کو کوئی بھی اٹھا کر فیل، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بردر ہائی جو تھے ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے ایک دن آپ کو ٹیوشن کے کلاس کے اندر یہ کتاب کے آخر میں جو دیے گئے سارے افعال تھے ان میں سے افعال بتائے تھے. تو اب فتح کے وزن کے اوپر یا فعلا کے وزن کے اوپر میں آپ سے کہتا ہوں، جو ابھی ہم نے کورس میں نہیں پڑھا لیکن میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں. ایک ہے رفع، رفع، رفع یہ جو ہے یعنی رفع آپ کو پتا ہے رفت بلندی سے، رفع اس نے اٹھایا. تو اس چابی سے، اور آپ کو میں نے یہ بتا دیا یہ کس وزن کے اوپر ہے، یہ فعلا کے وزن کے اوپر ہے. باب فعل باب فتح سے ہے، باب فے سے ہے، فے سے بھی کہہ لیں آپ. تو کیا آپ اس سے باقی کے ماضی کے سارے اب بنا سکتے ہیں رفع کے؟ سیم اسی وزن پر ہوں گے، بتائیں مجھے بتائیں، بنا سکتے ہیں؟ اچھا یہ ذرا مشکل کام ہے، آپ میں سے کوئی ایک ٹرائی کرنا چاہتا ہے؟ نیا بندہ، بالکل نیا، جو پہلے نہیں. یہ ہماری ایک سسٹر نے یہاں پہ کہا، سسٹر سمیرہ نے کہا ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں. تو سسٹر سمیرہ پھر آپ کو دعوت دیتے ہیں، پہلے آپ ٹرائی کریں. رفع آپ کا ماضی سے جی رفع اس نے اٹھایا، رفعو ان سب نے اٹھایا، رفعت اس عورت نے اٹھایا، نہیں اس نے اٹھایا، اس مرد ٹھیک ہے بالکل آپ نے اٹھایا، رفعتو میں نے اٹھایا، رفعتم آپ سب نے اٹھایا، رفعنا ہم سب نے اٹھایا. یرفعو رفعت اس ایک عورت نے اٹھایا. سوری چلیں جی، مضارع سے یفعلو کے وزن پہ ہے، آپ نے خود ہی ویسے بنا لیے ماشاءاللہ، میرے کہنے سے پہلے آپ نے کہا یرفعو. جی یرفعو وہ اٹھاتی ہے، یرفعو وہ اٹھاتے نہیں، اس نے اٹھایا، سوری وہ اٹھاتا ہے. یرفعونا وہ سب اٹھاتے ہیں، ترفعو آپ اٹھاتے ہیں، ارفعو میں اٹھاتا ہوں، ترفعونا وہ سب آپ سب اٹھاتے ہیں، نرفعو ہم سب اٹھاتے ہیں. اور لاسٹ ایک منٹ، یرفعت اس ایک عورت نے اٹھایا، ترفع اس عورت نے اٹھایا، ترفعو اس ایک عورت نے اٹھایا. امر ذرا مشکل ہوگا، دیکھتے ہیں آپ ٹرائی کریں. ارفع ماشاءاللہ، لا ترفع لا ترفعو، ارفع ارفعو، لا ترفع لا ترفعو، لا ترفعو. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. رافع مرفوع اور رفع I think. اچھا وہ بھی بنا رہی ہیں رفع مرفوع. اچھا وہ ابھی چھوڑیں، چلیں یہاں پر سب لوگ یہ دیکھیں. this is the what should I call it, this میجیکل لفظ میں اصل میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے ایکسپریشن میں جو ہم کہنے کے کہتے ہیں نا کہ یہ جادو ہے. سو یہ جادو ہے جی ان ٹیبلز کا. اور اب شارٹ ٹیبل کا دیکھیں، ابھی آپ کو ایک لفظ صرف رفع دیا، کوئی محنت نہیں کی آپ نے. جو پریکٹس اب پہلے کی ہوئی ہے الحمدللہ، آپ نے اس کی مدد سے پورے کا پورا ٹیبل اس کا اخذ کرنا شروع کر دیا. اور یہ ہماری بہن تو اتنی انٹیلیجنٹ تھی، انہیں تو یہ بھی بتانے کہ انہوں نے ساتھ ہی مضارع بھی بنایا اور انہوں نے ساتھ ہی امر بھی بنایا. دس از دی بیوٹی آف اٹ. ناؤ تو یہ چابیاں جو ہیں اب انشاءاللہ
ہم اور شارٹ کر کے پورا ٹیبل جو اتنا ہمیں وہ ہم یاد ہو گیا یا فیڈ ہو گیا, فارمولا فیڈ ہو گیا, لیکن ہم کیا کریں گے, ہم فٹافٹ چابیاں بنا لیا کریں گے. تو ہمیں رفع کا پورے ٹیبل کی بھی ضرورت نہیں, ہم کہتے ہیں اچھا فعلہ کی طرح ہے تو یہ ہوگا رفع یرفع ارفع, یہ شارٹ ٹیبل. بس شارٹ ٹیبل اگر آپ نے فوری بنا لیا اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ اب یہ پورا کیسے بننا ہے. تو یہ پہلا حصہ الحمدللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کر لیا شارٹ ٹیبل کا کہ جی. تو ہم نے ٹیبل تینوں میں سے ماضی مضارع امر میں سے ایک ایک اٹھایا. اگلے تین کیا ہیں؟ پہلے تین ہیں یہ تین چابیاں. اگلے تین کیا ہیں؟ تین اسماء جو آخر میں ہم نے پڑھے تھے. ہم نے کہا تھا فاعل, اور ہم نے کہا تھا مرفوع مفعول, اور ہم نے کیا کہا تھا؟ فعل. ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے جب یہ تین کہے تو ہم نے کہا یہ تین اسماء ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تین کیا ہیں؟ یہ اسماء ہیں یعنی اسم ہیں یہ. اب جو آپ کا ٹیبل ہے نا شارٹ ٹیبل, وہ انہی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, یعنی تین اس کے اندر افعال اور تین اس کے اندر اسماء. دیٹس اٹ. یہ آپ کا شارٹ ٹیبل. اب وہ جو آپ 21 سیگوں کا پورا بڑا ٹیبل تھا نا, اس کو ہم نے شارٹ کر کے 6 پر لے آئے کہ اگر آپ یہ 6 یاد رکھ لیں, آپ کو فارمولا سارا پتا ہے, وہ ہم نے یہاں رکھنا ہے برین میں پیچھے. ٹھیک ہے, اور وہ انشاءاللہ رہے گا بھی وہاں پہ, اس کی آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے, وہ وہاں رہے گا. لیکن یہ شارٹ ٹیبل آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک مجھے بتا دیں, ویسے اس پہ کوئی نئی بات نہیں بتائی گئی, اور مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے اتنی اچھے طریقے سے ہماری بہن نے کروایا ہے کہ مجھے لگا ہے کہ بہت مطلب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, زبردست. تو یہاں تک مجھے بتائیں جی. I'll wait here for a while. I'll give you a minute. آپ اس کو دیکھیں. Let me give you, میں آپ کو ویسے ہم یہ پریکٹس عموماً نہیں کرواتے, میں نے پہلے کبھی کسی کورس میں نہیں کروائی. یہ چیلنج آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, جو ایکٹیویٹیز بیٹھے انہیں بھی پتہ ہے. نہ یہ آپ سے کوئز میں یہ جو نئے افعال آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ نہیں پوچھیں گے ہم. ٹھیک ہے. صرف ایک اور دے دیتا ہوں فتح کے لیے. فتح سے آپ فتح کی طرح ہی ہے جی جمع اور جمع اس نے جمع کیا. جمع جو ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں, جیم میم عین, جمع اس نے جمع کیا. اب آپ نے کچھ نہیں بنانا, صرف اس کا شارٹ ٹیبل بنانے کی کوشش کریں. شارٹ ٹیبل آپ میں سے ہر کوئی پہلے بنائے. آئی ایم گیونگ یو 1 minute. آئی ایم کوائٹ فار 1 minute. آپ میں سے ہر کوئی پہلے خود اس کو کوشش کرے, لکھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, جیسے بھی, پھر بات کرتے ہیں. سر میں نے کر لیا. ہینڈ ریز کیا کریں آپ؟ ذرا باقی لوگوں کو بھی کرنے دیں, مجھے زیادہ آوازیں آ جائیں نا جنہوں نے کر لیا, تو پھر آگے بات کرتے ہیں. ڈن. ماشاء اللہ سسٹر صفیہ نے تو یہاں لکھ بھی دیا ہے. زبردست. فہیم الدین صاحب نے نہیں, پہلے افعال کی 3 چابیاں. ٹھیک ہے, پہلے افعال کی 3 بنائیں, ہاں, پھر اس کے بعد اسماء کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ کافی لوگ ہو گئے. I'll wait, جب زیادہ لوگ مجھے کہہ دیں گے کہ ہاں ہم نے کر لیا ہے, then I'll come back. بردر ضیاء الحق نے اس کے اسماء بھی بنائے ہیں. ٹھیک بنائے ہیں بالکل. بردر عادل حنیف ٹھیک ہے. افعال پہلے, ہاں بالکل صحیح ہے. ماشاءاللہ اور لوگوں نے کر لیا ہے. زبردست, کافی لوگوں نے کر لیا. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, لیٹس موو فارورڈ ناؤ. تو بس ٹھیک ہے, میں نے آپ دیکھ لیا. آپ سارے میرے ساتھ اب چیک کر لیں. کیا آپ نے یہ بنایا ہے شارٹ ٹیبل جمع یجمع
इजमा, जामे, सॉरी वीडियो में ऑन कर दूं जी, क्या आपने ये बनाया जमा, यजमाऊ, इजमा, जामे, मजमू एंड जमा, जमा इटसेल्फ, ये इसम के तौर पे, ठीक है जी। ये सब का ठीक हो गया, इसी तरह बनाया था जो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप बहुत आगे निकल गए जी, आप लोग खुद अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बना सकते हैं। और यही हमारा मकसद है कि आप ये ग्रामर को इस तरह आपको करवाने का यही मकसद था कि आप खुद कफील हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त हो गया। चले तो बस अब आपको ये बाकी चीजें आपको पता है। अच्छा, इसम का आपको ये नुक्ता पहले से ही पता है कि इसम, ये जो जैसे फाइल मफूल फेल लिखा हुआ है, इन पे दो पेश आ सकता है, दो जेर दो जबर आ सकती है, अलिफ लाम आ सकता है, क्योंकि ये अस्मा है, ठीक है। यानी इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अल फाइल, अल मफूल, अल फेल, या हम लिख सकते हैं फाइलुन दो पेश के साथ, फाइलन दो जबर के साथ, फाइलिन दो जेर के साथ। तो ये कोई नई बात नहीं, ये हम पहले पढ़े हुए हैं। इसम की ये डिफरेंट निशानी है, इनको भी ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर इसम को हम जमा भी कर सकते हैं, जमा बना सकते हैं ना, फाइलून, फाइलीन, वानून के इजाफे से, यानून के इजाफे से, मफऊलून, मफऊलीन, उनकी भी बना सकते हैं। अलबत्ता ये याद रखें जो और इसकी मुअन्नस भी बना सकते हैं। बिल्कुल आपको याद है ना, हमने कहा था मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमा, मुस्लिमात। तो फाइला हा के साथ मुअन्नस बनी, फाइलात, फाइला करने वाली औरत, ये होगा फाइला करने वाली औरत, और फाइलात सब औरतें करने वाली, ठीक है। तो मफऊला, मफऊलात, ठीक है। तो ये चीजें अब आपके पास सांचा है, फॉर्मूला है, उसमें डालते जाएं, चीजें धड़ाधड़ बनती जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मफऊला, मफऊलात। तो आपने ये नहीं पूछा कि मस्दर की, तो मस्दर की नहीं होंगी, मस्दर बजाते खुद जो होता है ना, ये दोनों माना दे रहे होते हैं, क्योंकि ये काम का नाम है, ठीक हो गया। तो अब ये शॉर्ट टेबल, फ़अला यफ़अलु इफ़अल, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, इसी तरह हम ये देखें, इस टेबल से हमने उठा के इसको बनाया है, ये आप सबको पता है। तो फ़अला की तरह फ़तह यफ़तहु इफ़्तह, फ़तह यफ़तहु इफ़्तह, फ़ातिह मफ़तूह फ़त। अब आपकी शॉर्ट टेबल की प्रैक्टिस, नसरा यनसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नस्र, ये हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, ये शॉर्ट टेबल्स की प्रैक्टिस। और उसके बाद किसी भी टेबल के अंदर आपको बता दिया जाए कि ये नासरा ही के वजन के ऊपर शकरा यशकुरु है, दाखला यदखुलु है, आपके लिए कोई मसला नहीं, मैं सारे टेबल बना सकता हूँ, ठीक है। तो आइए जरा इन शॉर्ट टेबल्स की प्रैक्टिस करते हैं एक दफा, ठीक है। आप मेरे साथ करवाएंगे, और ये शॉर्ट टेबल की प्रैक्टिस जो है ना, आई रियली वांट टू सी बिल्कुल नए नाम, जो मेरे बहनों और भाइयों ने जो है ना अभी तक मुझे अपनी आवाज नहीं सुनवाई ना, आज वो अपनी आवाज सुनवाए हमें। चलें, वो आप खुद हाथ खड़े करें, वरना फिर मैं, आप इजाजत मुझे दे दें, मैं आपका नाम लेता जाऊंगा फिर ढूंढ ढूंढ के। एक्सक्यूज मी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी, पूछ लूं? जी पूछिए सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही थी, इसमें जो जो तफल है वो क्यों नहीं आया? आपने 3 अस्मा बताए, 3 ये अफाल बताए, और उसकी सब आपने क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन जो नहीं का सीगा है, ला तफल और बाकी के, वो क्यों नहीं आया इसमें? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। असल में ये याद रखें कि हमने ये, आपको याद है ना कि हमने कहा था फाल, इस हिसाब से अरबी में उसकी 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर। असल में अमर व नहीं ये इकट्ठी बात होती है, इसलिए अमर का मतलब है, अमर के अंदर ही नहीं का भी आपने ज़हन में रखना है। तो ये बिल्कुल शुरू में आपको याद है ना, हमने फेल की किस्में जब पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा हुआ। तो बहरहाल इट्स अ गुड क्वेश्चन, ताकि एक दफा रिवाइज भी हो जाता है। सिस्टर रुखसार करवा रही हैं जी, चलें सिस्टर रुखसार प्रैक्टिस करवाएं उर्दू तर्जमे के साथ। सबसे पहले फतह, शॉर्ट टेबल फतह का जी। सिस्टर रुखसार आप अनम्यूट कर सकती हैं खुद को जी। फतह
उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है। I don't know, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। चलें, सिस्टर सबिया अगर आप अनम्यूट कर सकती हैं कीजिए। सिस्टर सबिया आप करवाइए। इनकी भी नहीं आ रही, आई डोंट नो बाकी लोगों को आ रही है। ब्रदर जाज आप लोगों को आवाज आ रही है? सर बहुत लो है, बहुत कम है आवाज। हमें आ रही। आई डोंट नो। ओके, अब आ रही है जी, अब आइए जी। फतह इसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फतेह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फतेह फतह खोलना। वेरी गुड, माशाल्लाह सिस्टर। फतह यफ्ताहु, फतह उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, और फत खोलना। ग्रेट हो गया। ब्रदर जियाउल हक अगला करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसर उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, करेगा, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसने मदद की, नस्र मदद करना। जबरदस्त। अच्छा, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, और नस्र मदद। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, आगे अब मैं ले रहा हूँ किसको, सिस्टर बुशरा बारी है यहाँ पर, एक उन्होंने भी शायद हाथ खड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दरबा अस्सलाम। उसने मारा, यदरिबु वो मारता है, मारेगा, इदरिब मार, दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दरबा दरब मारना। माशाल्लाह, जरब मारना, जरब मारना। वेरी गुड, ठीक हो गया। और सर मैं कराऊं, लाहौर से मैं बोल रही हूँ। दीजिए जी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समिया यस्माऊ इसने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, अस्मा सुनना सुन, सामियो सुनने वाला, मसऊ जिसने सुना, समा सुनना। माशाल्लाह। अच्छा सिस्टर, आप मुझे गौर से सुने, ठीक है? आपने बिल्कुल सही, सामिया सामिआ उसने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, सुनेगा, इस्मा इस्मा इस्मा, ठीक है, सुन, सामे सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, और सम सम सुनना, समात से ना, समा समा सुनना। ठीक हो गया? माशाल्लाह। अच्छा, सिस्टर रुखसार कह रही है मैं करवाना चाहती हूँ। जी सिस्टर, करवाइए आप। कोई करवा दीजिए अपनी मर्जी का, जो टेबल दिल करे। सर कौन सा वाला करवाऊं? जो आपका दिल करे करवा दें। शुक्रिया। फतह उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसने खोला जिसको खोला गया, फतह खोलना। माशाल्लाह जी, वेरी गुड। चलें जी, ये हमारी शॉर्ट टेबल्स का आज कॉन्सेप्ट, हमने और काम आसान कर लिया। और अब एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रैक्टिस आज हम करेंगे, ताकि कल भी हमने थोड़ी सी किया उसमें, और आज भी अफाल के हवाले से, और ये भी आपको आता है कॉन्सेप्ट। सिर्फ हमने आज आपको, चूंकि आप सबको अल्फाज जो होते हैं उनको ब्रेक करना आता है ना, और आपको ये अरबी बोलचाल भी आती है, तो अब ये इन दोनों का मजमुआ है जो अभी हम सीखने जा रहे हैं कि जब ये जुड़ कर आए। आज तक हमने बड़ी सिंपल सी देखे, हमने कहा
हम ये वाली कॉन्वर्सेशन आप सबको पहले ही आती है, हल नसरता ज़ैदन, नाम नसरतु ज़ैदन, है ना, नसरता होगा तो उल्टा हो जाएगा नसरतु, यानी इधर से हम करें। हल नसर तुम ज़ैदन होगा तो तुम का जवाब में नसर ना हो जाएगा। ये तो सबकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा हम इसको, इसी प्रैक्टिस को, फेल माजी की प्रैक्टिस हमने की हुई है, अब आइए जरा इसको थोड़ा सा हम, अभी तक हमने ना ज़ैदन कोई ऐसा इसम लगाया था ना, अब हम इसकी बजाय ज़मायर लगाकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और आपको ब्रेक करके, आपको याद है कल हमने किया ताखुज़ूहु, तो उस वक्त वो हु को अलग करना, तो इस चीज को जरा करने की प्रैक्टिस आज कर लेते हैं। हमने, अगर मैं आपसे कहूं हल नसरता हु, अब ये देखें, आज से पहले ऐसा नहीं हमने किया ना, अब ये दो इशारे इकट्ठे, हल नसरता हु, और तर्जमा करते भी अगर आप ये दोनों इशारे करेंगे ना तो आप फौरी तर्जमा सही कर लेंगे। और अगर आप कहते रहे हल नसरता, पहले तो ब्रेक करना, हल नसरता हु, ये इकट्ठा लिखा होता है, तो इसको ब्रेक करके आपने कहा अच्छा हल नसरता, और ये हु इधर वाला है, ओके। अब जब मैं जवाब दूंगा तो नसरता का जवाब क्या दूंगा, बताएं आप लोग, बताएं मुझे। नसरतु। माशाल्लाह, नसरता का जवाब मैं दूंगा नसरतु, और हु जो था ना, हु इधर था, तो हु का जवाब मैं क्या दूंगा, एज इट इज हु। माशाल्लाह, हु एज इट इज ही रहेगा वहां पर, ठीक हो गया। तो हल नसरता हु, हल नसरता हु, जवाब में आप कहेंगे हल नसरतु हु, ठीक है। अच्छा, क्या आपको इसका उर्दू एक्सप्रेशन खुद ब खुद समझ आ रहा है इस अरबिक एक्सप्रेशन का? तो और अगर ये हो रहा है तो बड़ी जबरदस्त बात है। अब हमने इसकी की जमा, तो हमने कहा हल नसरतुमूहु, नसरतुमूहु। अच्छा, ये याद रखें कि ये तो था नसरता, नसरतुम था ना, नसरतुम, तो ये नसरतुमहु होना चाहिए। आपको याद है ना, हमने तो टेबल में तो ये पढ़ा हुआ है ना, नसर नसरु नसरता, नसरतु नसरतुम नसरना। तो असूलन तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए हल नसरतुम हु, तो यहां ये क्यों लिखा हुआ है हल नसरतुमूहु? एनी गेसेस? ये बोलने में रवानी के लिए, ताकि बोलने में आसानी हो। हाँ, ये अरबों ने असल में इसको इस तरह बोला है, कुलिये के ऊपर तो ये असूलन तो नसर तुम होना चाहिए ना, नसर तुम टेबल में से, वैसे वो कहीं लिखेंगे तो नसर तुम ही लिखेंगे, लेकिन जब वो इसको जोड़ते हैं तो वो अरब कहते हैं नहीं जी हमने ऐसे बोलना है, हमारी मर्जी है, तो फिर हमने भी फिर उन्हीं को फॉलो करना है, तो हम भी कहेंगे अच्छा ठीक है हल नसर तुमूहु। तो अब ये याद रख लें कि जब नसर तुमू कहा जा रहा है तो ये बेसिकली नसर तुम है। तो जवाब में आपने, जैसे आप नसर तुम का जवाब देते थे वैसे ही आप जवाब देंगे, आप कहेंगे नाम नसर ना हु, ठीक है। ये बात समझ आ गई? वही अरबी बोलचाल है, सिर्फ आज थोड़ा सा एक लेवल अप हम गए हैं कि हमने इसम की बजाय उसमें, यानी नाउन की बजाय प्रोनाउन जो है ज़मायर को जोड़ने की कोशिश की है। तो एक और हमारा एडवांस लेवल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मुजारे में भी है, मुजारे में भी आप हल तनसुरु ज़ैदन करते रहे हैं, ये आप सबने किया हुआ है। तो हम जवाब में क्या कहते थे, नाम हल तनसुरु, तनसुरु ज़ैदन नाम अनसुरु ज़ैदन, हल तनसुरुना ज़ैदन नाम ननसुरु ज़ैदन, तो हम ये कहते थे। अब अगर हम उस ज़ैद को हटा के हल तनसुरु हु, हल तनसुरु हु, मतलब समझ रहे हैं ना, हल का मतलब भी आपको आता है, तनसुरु का मतलब भी आता है, और हु का भी आता है, तो आपको सवाल समझ आ गया। अब जवाब में उसी तरह नाम अनसुरु हु, आपका तर्जुमा हो जाएगा और जवाब भी आ जाएगा। और जमा में इसकी जमा में कोई फर्क नहीं पड़ा, तनसुरुना, तनसुरु से तनसुरुना था ना, तनसुरुना हु, तो जवाब में आप उसी तरह उल्टा कर उसको, क्योंकि तनसुरुना था तो यही उल्टाएं, तनसुरुना ननसुरु, तनसुरुना ननसुरु, फिर बाद में हु, ननसुरु हु। तो जो आपका आखिरी लेसन है ना, वो इंशाल्लाह तभी आपका अच्छा होगा जब आप ये
یہ والا آپ کو اس میں آخری جو آپ کی ایکسرسائز ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, آپ نے سوچ سمجھ کے اچھی سی کرنی ہے, اور وہ اچھی آپ کر لیں گے تو آپ سمجھ لیں آپ یو ہیو گون اے لیول اپ. ٹھیک ہے, سو الحمدللہ. اسی طرح امر میں عنصر زیدن اور وہی سارا ہے. عنصر اب صرف یہ دیکھیں بعض اوقات ہم کنفیوز ہوں گے کہ اچھا عنصر ہو پتہ نہیں کوئی عربی کا نیا لفظ ہے, تو آپ آرام سے اس کو غور کریں, پھر اس کو بریک کریں. اچھا یہ ہے عنصر ہو, دیکھیں نا عنصر زیدن لکھا ہوا ہمیں آرام سے نظر آ جاتا تھا. عنصر سید, عنصر رجلن, وہ ہمیں پتہ چل, لیکن یہاں عنصر ہو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ہی لفظ ہے, لیکن یہ ہے دو لفظ. تو بریک کرنا ہے عنصر ہو, ہے نا. تو اب جب آپ کو کہا گیا عنصر ہو, تو آپ کو پتہ ہے امر میں بھی آپ سامنے ہوتے ہیں, حاضر کا آمنے سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں انصرو ہو. ٹھیک ہے, اور جب جمع ہوئی انصرو ہو, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے ننصرو ہو. اور یہ بہت آنا ہے آپ کو پتہ ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں عبدو ہو, اس کا بندہ, تأخذو ہو. کل کی کلاس میں اور بھی ہم نے اس طرح کے پڑھے تھے, بِإِذْنِهِ ہی. تو یہ بریک کر کے اس کو سمجھنا ورڈ کو, پھر اس کا ترجمہ کرنا. یہ اس کی عربک کی کانورسیشن میں الحمدللہ ہم نے ایک اور سٹیپ یہ سیکھ لیا. اور آج کا نقطہ تعلیم دیکھ کے پھر آپ کے سوال لیتے ہیں. بڑا خوبصورت نقطہ تعلیم ہے, اور جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے. آپ نے فرمایا یقال لصاحب القرآن, صاحب قرآن کے بارے میں کیا فرمایا, اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها. اقرا پڑھ, ورتقی اور چڑھ, ورتل تو کیا کما کنت اور اس طرح پڑھو جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں, اور پس بے شک تمہاری منزل کہاں ہوگی, اندہ قریب پاس, کہاں آخر آیت جو تم پڑھو گے, تقرؤہا, ہاں یہ آیت کی طرف جا رہا ہے مؤنث والا ہاں, تو وہ جو آخری آیت تم پڑھو گے نا وہاں تمہاری منزل ہوگی. یہ بڑی خاص بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روز قیامت صاحب قرآن لوگوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. انہیں یہ کہا جائے گا کہ آپ پڑھیے, قرآن پڑھتے جاؤ, جو قرآن پڑھتے جاؤ گے تم اوپر کی طرف چڑھتے جاؤ گے, تمہاری منزل اوپر چڑھتی جائے گی, اور جس آیت تک پڑھتے جاؤ گے وہاں جا کر تمہارا مقام ہوگا. لہذا قرآن پڑھیے, سمجھیے, سمجھائیے, اس کو پڑھتے جائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مقامات کو بلند کیجیے. روز قیامت بڑا سخت دن ہے, اس دن قرآن شفیع بن کر آئے گا, اور جس کو یہ اذن ملے, جس کو یہ کہا جائے کہ اس قرآن کو پڑھو اور اوپر چڑھتے جاؤ, تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو بہت ہی ٹرینڈ ہے کہ لوگ ساری زندگی محنت کر کے کیا کرتے ہیں, گھر بنا لوں, اچھا سا گھر بن جائے, تو یہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ اس کو سمجھتے ہیں نا, اس کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اکثر بناتے بناتے آپ مطلب 40-50 میں تو شاید بیچارے کوئی لوگ بنا پاتے ہوں. عموماً یہ ہوتا ہے گھر بنا اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ چھوڑ کس کے لیے گئے, بچوں کے لیے. تو اس گھر میں داخل بھی نہیں ہو پاتے. محنت اس گھر کے لیے کتنی کرتے ہیں, اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہنے والے, لیکن اس کے لیے محنت دیکھیں کتنی ہے. جس گھر میں آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں, ہمیشہ جانا ہے, اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ جس گھر کے لیے آپ نے اتنا وقت لگائیں گے نا, پریشان کریں گے خود کو, وہ گھر بن بھی گیا تو کتنی دیر رہ لیں گے. لیٹ سے کسی نے 30 سال کی عمر بنا لیا, بڑا خوش نصیب تھا, تو ایوریج عمر پاکستان میں 68 کے قریب چلی گئی. الحمدللہ, چلے 40 سال اور رہے گا, بس ختم. ایک ابدی گھر ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے, تو اس کے لیے کتنی محنت ہم کر رہے ہیں. ان دنیاوی گھروں میں سکون تلاش کر رہے ہیں, ہمیشہ کی ترقی کا کام کیجیے. صاحب قرآن کے لیے, حافظ قرآن جو بھی پڑھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے, تو نہیں یہ حافظ, کسی نے یہ سوال میں کہا ہے کہ صرف حافظ کے لیے ہے, تو ایسا نہیں ہے.
آپ جتنا قرآن حفظ کر لیں گے تو آپ کو بھی الحمدللہ. وہاں یہ تو نہیں کہا گیا جس نے پورا قرآن حفظ کیا ہوگا وہ پڑھے گا تو اس کو یہ کہا گیا کہ پڑھ اور چڑھتا جا. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں اس کو اور اچھا سا حفظ کریں, مطلب صورت زبانی بھی یاد کریں, سمجھ کر پڑھیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ جو سمجھ کر قرآن پڑھا جائے تو اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ حفظ آسان ہو جائے گا. میں آپ کو یقیناً بتا رہا ہوں, مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا اپنی مثال دینا, لیکن اکثر صورتیں الحمدللہ اس طرح یاد ہو گئیں. آج بھی میں نماز مغرب میں جس سورہ کی تلاوت کر رہا تھا, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سكرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار, تو میں کیا کرتا ہوں کہ وہ اچھا ترجمے سے جڑتی جاتی آیت کہ اچھا آگے یہ بات ہو رہی ہے تو اوکے, وہ پھر کبھی بھول بھی جائے تو ترجمہ یاد کرواتا ہے کہ آگے یہ بات کی جانی ہے, یہ آگے یہ بات چل رہی ہے. سو اس طرح بڑا مزہ بھی آتا ہے. تو الحمدللہ نیت ہم یہ جاری رکھیں گے, قرآن پڑھیں گے, حفظ بھی کریں گے, سمجھیں گے, سیکھتے رہیں گے. پورا قرآن حفظ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, جتنا کر سکیں, جتنی کوشش آسانی کے ساتھ. دیکھیں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں آپ کی جو بھی عمر ہے ایک ٹارگٹ سیٹ کریں, زیادہ نہ کریں. چلیں سال میں اگر آپ ایک سورہ کریں, سے آپ 30 ایئرس کے ہیں, جتنی ابھی ہو گئی ہوئی ابھی سے آپ ایک, تو آپ 70 تک 30-40 سورہ بھی الحمدللہ کہاں ہوتی ہیں لوگوں کو, بیچارے ہمارے عام لوگوں کو 5-6 سے زیادہ یاد نہیں ہوتی. تو یہ قرآن کے کچھ پیارے پیارے ٹکڑے جو ہیں, سورہ بقرہ کی آخری آیات یاد کر لیں, سورہ آل عمران میں سے اچھی یاد کر لیں, جو جہاں آپ جو حصہ خوبصورت لگے اسے یاد کر لیں. سارے ہی خوبصورت ہیں, مطلب آپ کے لیے آسانی ہے. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج ہم 41,000 کی بار کو تو پہلے ہی عبور کر چکے تھے. الحمدللہ یہ کہہ رہی ہیں سر میں نے بھی آج اس کی ماشاءاللہ. اچھا محمد طاہا فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اور آج کلاس کے اختتام پر آئیے ایک دفعہ پھر ہم اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں, اور میں اکنالج کرنا چاہوں گا الفلاح منزل کے پورے سٹاف کو جو ہمارے ساتھ اس میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اس میں میرے استاد جو ہیں ارشد ملک صاحب, خاص طور پہ ان کے سپرویژن, اور ان کا سٹاف وقاص شہزاد, مسٹر وقاص, مسٹر شہزاد, مسٹر محمد حسین, مسٹر عبدالرحمان, دے آر آلویز اے گریٹ سپورٹ. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں شاہزیب سلیم, بڑا پیارا بچہ ہے, تو یہ ساری ٹیکنیکل سپورٹ ابھی نئے کورس میں بھی یہ دے گا آپ کو, بھی شروع میں یہ ساری ہیلپ کرتا ہے. بلال سعید صاحب میرے دوست ہیں اور وہ بھائیوں کی طرح ہے, اور وہ یہ I didn't want to take anybody's money for running these Quran courses, لیکن he is the only person جو Zoom کی سبسکرپشنز کو وہ کہتے ہیں نہیں جی I'll pay it off, you will not do it. تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. Of course my wife does a lot of work. میری بیٹی حوریہ جو ہے وہ یہ سیٹ کرتی ہے ساری چیزیں, میرے لیے اور آسانی پیدا کرتی ہے. میں اکثر لیٹ آتا ہوں یا چیزیں یہ وہ پہلے سے کر لیتی ہے, and she keeps looking lots of things for me. ہمارے جو AQTs ہیں they are all very busy people, professionals بھی ہیں, ان کی فیملیز بھی ہیں, خاص طور پہ جو میری بہنیں ہیں. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اب جیسے بعض اوقات گھنٹوں کی کال لوگ انہیں کرتے ہیں, وہ سنتی ہیں, جواب بھی دیتی ہیں, ہیلپ بھی کرتی ہیں, انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. And it's only because of their support. I remember first course was a great trouble, جیسے وہ کیا تھا, لیکن اب مجھے پتہ بھی نہیں چلتا مصروفیات میں. میں یہ نیا کورس کل جو شروع ہو رہا ہے کبھی بھی شروع نہ کر پاتا if the AQTs would not have been there. مجھے یہ بہت بڑی, اور آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ جب آپ کوالیفائی کر جائیں, آپ 90% مارکس لے لیں, آپ اپلائی کیجئے گا, ہم آپ کو AQTs کے پول میں ڈال دیں گے, اور آپ بھی انشاءاللہ ان کا حصہ بن جائیں گے, اور آپ بھی ابھی سے قرآن پڑھانے کے سفر میں ہمارے ساتھ مل جائیے گا. سو ان سب کا بہت شکریہ, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. اور یہ پیغام آپ سب کے ساتھ کہ جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کو آگے سکھائیے. جب آپ سکھاتے ہیں تو زیادہ سیکھتے ہیں. میں نے یقیناً زیادہ سیکھا ہے سکھانے کے درمیان, اور فائدہ ہمیں خود ہوگا, کیونکہ جب آپ سکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سوالات آپ کو بہت سکھاتے ہیں, پھر آپ کوشش کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں اور چیزیں. اور انشاءاللہ ہمارا ایک پورا ٹریننگ کا بھی سلسلہ ہے, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں, سرٹیفائڈ ٹیوٹر بن سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں. اور آخری بات اس سے پہلے کہ میں اپنی کوئی
बात आपसे करूं, मैं चाहूंगा कि आप में से जो लोग आपकी जो यहाँ कुछ सवालात थे एक दो, उसका मैं पहले जवाब, किसी ने लिखा हुआ था क्वेश्चन, आप पूछ लीजिए, अगर वो अभी फौरी रेलेवेंट था तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जो अभी अभी सवाल किसी ने कहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पूछना चाह रही थी, हम जैसे दो ज़मायर इकट्ठे आते हैं, जैसे हमने कहना हो कि मैंने मदद की उसकी, इसका अरबी में डिफरेंस क्या होगा, यानी कौन सी ज़मीर पहले आएगी, या उसने मदद की मेरी? मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सी ज़मीर को पहले लेकर आऊंगी। अच्छा, देखिए अफ़ाल के अंदर तो बड़ा आसान है ना। आपने कहा मैंने मदद की उसकी, तो आप मदद की आपने कहा माजी का है, तो देखें आपको नासरा के टेबल से नासरा नासर नसरता नसर तू, मैंने मदद की, ये तो पूरी बात इसके अंदर पहले ही शामिल है। अब उसकी है तो हु, ठीक है। उसने मदद की उसकी या मेरी, आप ये कहना चाहते हैं, तो उसने मदद की। अब उसने मदद के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? उसने मदद की, नासरा नसरहु है ना, तो नासरहु, माशाल्लाह आपने खुद ही बोल दिया है। सवाल मुझसे पूछा, जवाब आपने खुद दे दिया। सिर्फ इसको एक कुलिया आप सब ज़हन में रख लें कि जल्दी नहीं करनी, अल्फाज को तोड़ें, उस पर गौर करने, और इशारे आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा, ये आपका सवाल था, ठीक है। चलें जी, अब आते हैं आज की बात को हम अपने इख्तिताम पर लाने की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स ये पढ़ चुके हैं, और मैं हर कोर्स के आखिर पे जो है ना, आखिरी बात के लिए एक सवाल जो है ना लोगों के सामने रखा करता हूँ, कोई एक मिसाल भी शेयर करता होता हूँ। तो वो आखिरी बात आपसे करते हुए, मैं कहीं पे फल खरीद रहा था, तो उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, ये आप इधर आए, इसको मैं काट के आपको चखवाता हूँ, आप पहले इसको चख लें। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने अगर चख लिया तो फिर ये मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आदत है कि एक दफ़ा मैं अगर कोई चीज़ चेक कर लूँ तो फिर वो जैसी भी हो, आई ट्राई करी, अब मैंने ये खा लिया, ले लिया, तो अब ये मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो है ना ये कुरान का ये कोर्स चखवा दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि अब आपको ये लेना पड़ गया, आप ये लेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने ये चख तो लिया है, अब आप मुझे उजरत दें, और ये ये जो आपको मज़ा चखवाया गया, पहले कहा गया नहीं जी फ्री है, आप ऐसे कर लें, तो आप कोर्स तो पूरा करवा दिया, तो अब मैं चाहता हूँ मैं अब आपसे कोई उजरत लूँ इसकी। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू पे द फी फॉर दिस कोर्स? ये मार्केटिंग वाला है ना, मार्केटिंग वाले यही करते हैं ना, आपको पहले चीज दिखा देते हैं, चखवा देते हैं, टेस्ट करवाते हैं, और फिर आखिर में कहते हैं ये इतने की है। तो आप बात कहते हो ओहो अच्छा अब ये गले पड़ गया है, तो ये लो भाई दे दो एक आधी, बड़ी मुश्किल से जो है वो। तो मैं चाहता हूँ मैं पहले पूछ लूँ कि आप तैयार हैं, तो मैं, क्योंकि मैं फी अनाउंस करूँ तो वो ना हो लोग डर के भाग जाएं। अब मैं फी मांगूंगा ना सारा कोर्स पढ़ा के एंड पे, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो रेडी है, सब रेडी हैं जी? अच्छा, गुलाम मुर्तजा साहब ने भी कह दिया जी बिल्कुल रेडी है। गुलाम मुर्तजा साहब से मैं पूरा ड्राफ्ट से, किसी से चेक मंगवाऊंगा, किसी से ड्राफ्ट, और किसी से बैंक ट्रांसफर, कैश में। अच्छा, अब ऐसा है कि जी इसकी उजरत ये है कि नंबर 1, 3 चीजें आपसे मैंने कहनी है। इसकी उजरत 3 हिस्सों में, आपको 3 किस्तें बताता हूँ क्योंकि रकम बड़ी ज्यादा है, आपको देने में आसानी हो। पहली चीज, आप कोशिश कीजिए और आज से नियत कर लीजिए कि हमने अब कुरान को कभी छोड़ना नहीं। आज आप मेरे साथ जो है एक कमिटमेंट कर लें, मैं इसको वादा नहीं कहता लेकिन कमिटमेंट कहता हूँ कि हम सब मिलकर ये कमिटमेंट कर लें कि हमने कुरान को, इसको सीखना जो है, खास तौर पे कुरान हम पढ़ते हैं तकरीबन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको समझना सीखना, इस किताब की अहमियत जो है ना उसको बावर करना, तो इसको नहीं छोड़ना आपने। ये पहली किस्त है।
تو یہ آپ یوں اجرت دیں گے مجھے کہ آپ قرآن پڑھنا کبھی نہیں چھوڑیں گے. دوسری بات، دوسری قسط وہ یہ ہے کہ جی پلیز اس کو پڑھائیں بھی، اور اس کے لیے اپنے ریسورسز، اپنے وسائل کا استعمال کریں. آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں ایسا کر سکتے تو پھر ایسے لوگ جو قرآن پڑھانے اور پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، ایسے بچے جو جن کے خاندان والے انہیں پڑھا نہیں سکتے، ایسے افراد جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دیر آر 100 ways کہ آپ قرآن کو کسی نہ کسی طرح لوگوں کو، اگر آپ ڈائریکٹ اس کی ٹیکسٹ نہیں پڑھا پا رہے تو آپ کسی طریقے سے ایسے لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو اس قرآن کو پڑھائیں. اور میں کہتا ہوں آپ دور جا کے آرگنائزیشنز کو سپورٹ نہیں کریں، اپنے ارد گرد پہلے اپنے فیملی ممبرز، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے دوست جو آپ کے قریبی حلقہ احباب ہے نا، اور اس کے لیے اگر آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں اپنے کزن کو قرآن پڑھوانے کے لیے، پلیز ڈو اٹ. یہ بہترین صدقہ ہوگا. سو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سم وے آف اسپریڈنگ دی ورڈ آف اللہ. خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں. دوسری بات ہو گئی. اور آخری جو حصہ ہے وہ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ جب کبھی دعا کریں تو سر آواز آنا بند ہو گئی ہے بالکل ہی آپ کی. آواز نہیں آ رہی. تو ذرا ویٹ کر لیں، بس تھوڑا ایک منٹ، ایموشنل میں ہے. پانی تھوڑا سا لے لوں، میں ابھی بات کروں. پلیز تھوڑا ویٹ کریں آپ. تو ایسے ہے کہ جی آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میرے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی لمبی عمر کے لیے، عمر خیر کے لیے دعا کریں، اور میرے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. یہی آپ سے ریکویسٹ ہے اور یہی اس کی اجرت ہے. اللہ رب العزت سب سے بہترین اجرت دینے والا ہے، اور آپ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے اچھی اجرت دے. کہ میں نے یہ انویسٹمنٹ اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اصل موقع جب ہو اس وقت اس کی اجرت عطا کرے اور میری نیت کو اچھا رکھے. لاسٹلی جی، مائی آفس از ایٹ فورٹ فیصل ماسک. آپ میں سے کبھی کوئی اسلام آباد آئے، ابھی ہمارے ایک بھائی اسماعیل نواز صاحب آئے ہوئے تھے یہاں اسلام آباد، غالباً شاید آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں. تو اتفاق ایسا تھا کہ وہ چھٹی کا دن تھا اور میں مصروف بھی بہت تھا. فل ڈے میں رات کوئی 8 بجے واپس ہوا اور ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، جس کا مجھے افسوس بھی ہے. لیکن ویسے آپ کبھی آئیں تو مائی آفس از ان فیصل ماسک. آپ وہاں پہ آ کے میرا نام پوچھ سکتے ہیں. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، تو اٹ ول بی اے پلیئر ٹو ہیو یو ایز اے گیسٹ اوور اے کپ آف ٹی. اس کے ساتھ ہی آخری بات اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ آپ سب یہ نیت کر لیں کہ اگلے کورس میں آپ شامل ہوں گے، QC2 میں. اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اسے یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ہمارے پاس ابھی 7 کے قریب منٹ ہیں. میں چاہتا ہوں آپ میں سے جو لوگ اپنے کورس آپ نے جو سیکھا ہے اور آپ کے کیا تاثرات ہیں وہ آپ شارٹ ٹائم میں کوشش کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو چانس مل جائے. وہ بھی آپ ریکارڈ کروا دیں 8:45 تک جو ہمارا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے. اس کے بعد آپ جو بھی سوالات پوچھنا چاہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جی. میں نے شاہ زیب سر کو کہا تھا کہ مجھے نا بھیجے ایڈریس، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کس ایڈریس پہ بھیجوں.
दूसरा ये है कि मैं दूसरी मैं अभी आपके सवालात के जवाब देता हूँ. मैं चाह रहा हूँ जो अहबाब, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है और हम ये स्टैंडर्ड क्लास को आप अपलोड भी करेंगे, इस कोर्स को सीखने के बाद आपके जो तासुरात हैं आप वो अगर रिकॉर्ड करवा दें. गुलाम मुर्तज़ा साहब, इसको ऑफ कर दें. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बहुत शुक्रिया साहब, जैसे आपने अल्फाज इस्तेमाल किए मज़े मज़े से पढ़ेंगे, इसी तरह मज़े मज़े से पढ़ते रहे. और बहुत लगन बड़ा है, शौक बड़ा है, इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह. मैं मेरा हमसाये हैं एक दोस्त, तो वो QC7 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह जैसे जैसे ये QC बढ़ते जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ ताहियात इसको जारी रखूंगा इंशाल्लाह, आपकी दुआओं से. अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बात करूं मेरा? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. कीजिए. जी, मुझे जो आपकी जो मेथोडोलॉजी है ना वो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि कोर्सेज तो बहुत जो है होते हैं, लेकिन आपका जो पढ़ाने का तरीका था ना वो इतना एनकरेजिंग. सिस्टर आप म्यूट हो गई हैं, दोबारा म्यूट कर लें. जी, आपका जो मेथोडोलॉजी है ना पढ़ाने की और एनकरेजमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, उससे जो है ना इंटरेस्ट और इंक्रीज हुआ सबका. और अगर छोटी सी गलती पे भी आपने सबको शाबाश दी और बहुत अच्छा कहा, तो उससे ये जो है ना ये हमें भी सीखने की ये चीज़ है कि अपने बच्चों को और उनको इस चीज़ पे एनकरेज किया जाए. तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो है मेरा इंटरेस्ट उसने इंक्रीज किया कि बहुत आप जो है ना वो एक किस्म का इनकरेज करते थे स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा और सबको शौक पैदा हुआ कि ये चीज़ हम सीखें और फिर इसको लेके चलें. और इंशाल्लाह आप हमारी दुआओं में सब रहेंगे और कोशिश हमारी यही होगी कि हम कोर्सेज को कंटिन्यू करें. अब जैसे मैं सुबह जॉब करती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो ये मेरा स्कूल के काम का टाइम होता है, लेकिन मैंने इस कोर्स को प्रेफरेंस दी और मैं अपने सारे काम छोड़कर इसके लिए बैठ जाती थी. ये एक तो आपकी मेथोडोलॉजी, दूसरा कुरान का असर, दूसरा अल्लाह का फजल मैं समझती हूँ, अल्लाह की हदायत, वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी. लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका जो था बड़ा इनकरेजिंग था और जिसकी वजह से मैं अपने सारे काम छोड़ के बैठ के, हालांकि स्कूल का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा आपने देना होता है, लेकिन मैंने इसको प्रेफरेंस दी और इंशाल्लाह मैं जरूर दूंगी और देती रहूंगी. और मेरी कोशिश यही होगी कि जितना भी आ जाए, मैं समझती हूँ कम है, और इन टच रहना बहुत जरूरी है कुरान से. आप इसको कभी भी ना छोड़ें और कभी भी ये ना समझें कि मुझे बहुत आता है. हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझा जाए और इसके साथ मरते दम तक इन टच रहा जाए, कभी ना इसको छोड़ा जाए. तभी आपका अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन जो है मजबूत रहता है. और आप सबके साथ, और मेरी दुआएं सब. चूंकि आप स्कूल का जिक्र कर रही हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपसे इसका फायदा बहुत से लोगों को पहुंचेगा इंशाल्लाह. जी, आपको सुन के ये वैसे खुशी होगी कि मैं ओ लेवल्स पढ़ाती हूँ और उसमें कुरानिक सूरतें हैं और कुरान को एक्सप्लेन करना, हदीस को एक्सप्लेन करना, तो मैं ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हूँ. लेकिन जो ग्रामर थी ना, उससे ग्रामर से मैंने बहुत सीखा. I started my career as a Cambridge O-level teacher, taught for some time, very short time, but it was interesting. It's great to know that you're doing the same, माशाल्लाह. तो मैं ये समझती हूँ आज की जनरेशन को जो है हमें अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है, ये अल्लाह का, मैं समझती हूँ मुझ पे करम है कि जो ये चीज़ों को एक्सप्लेन करना. और आपका भी ये मुझ पे बहुत करम था कि मैंने ये क्लास ज्वाइन की और मैं इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करूंगी. और आप सबके लिए जिसने जो काम किया, सबके लिए इंशाल्लाह हम दुआ करते ही रहेंगे. आपको अल्लाह ताला सबको इसका बहुत अजर दे, और आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी फैमिली और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा ढेरों दुआएं उनके लिए. और इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह काम करते रहें. अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की दौलत दे और हमेशा इसी डगर पे हम भी रहें, आपके ज़ेरे साया रहें और आपसे सीखते रहें. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर, मैं मेहताब हसन हूँ. सर मैं ये बताना चाह रहा था, वैसे कोर्स तो मैंने पहले भी किया था, लेकिन इस कोर्स में जिस तरह आपने मतलब पढ़ाया है और जितना आपने सिखाया है और जितना मैंने सीखा है, उस पहले वाले कोर्स से भी बहुत ज्यादा आसान था और बहुत ज्यादा सीखा है. अब यकीन जाने कि अब जब कुरान पढ़ता हूँ या नमाज पढ़ता हूँ ना, तो अब वाकई में मजा आता है.
قرآن پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ اب وہ لفظوں کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے یا اس طرح ہو رہا ہے. لیکن یہ آپ کے پڑھانے کا طریقہ جو ہے نا ماشاءاللہ بہت زبردست تھا، بہت زبردست تھا. حالانکہ پہلے تو میں نے گرامر کا کورس بھی کیا تھا، لیکن جو کچھ میں نے اس میں سیکھا ہے نا وہ میں شاید اس میں بھی نہیں سیکھ سکا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. میں ایک ٹیچر ٹرینر ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے ساتھ کام کرتی ہوں، اور میرا کام ٹیچرز کو پڑھانا ہے. لیکن جس دن سے میں نے یہ کورس سٹارٹ کیا ہے، روز ایک معجزہ ہوا ہے میرے ساتھ، روز الحمدللہ. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے دل میں کتنا سکون ہے، اور یہ یہاں تک آپ نے پہنچایا ہے، جتنے اچھے طریقے سے آپ نے ڈیلیور کیا یہ کورس. میری دل سے دعا ہے کہ کاش میں اس طرح ٹیچ کر سکوں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے یہ سلسلہ اپنی آخری سانس تک چلاتی رہوں. تو یہ میری دل سے آپ کے لیے دعائیں ہیں، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے اس ادارے کے لیے، کیونکہ شاید اتنے سالوں سے اس طرح کا خوبصورت تعلق کبھی کریٹ ہی نہیں ہوا تھا. مجھے پتہ نہیں، نماز میں کئی دفعہ ایسی صورتیں میں بولنے لگ جاتی تھی اور میرے منہ سے ادا ہوتی تھی جن کا مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا. اور جب مجھے ایسی فیلنگ ہوتی تھی تو میں کہتی تھی یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میرے منہ سے جو صورتیں نکل رہی ہیں ان کا مطلب کیا ہے. اور آج جب میں وہ چیز سمجھ پاتی ہوں، اس کو محسوس کر سکتی ہوں، تو مجھے بس کچھ عجیب سی ایک خوشی، ایک تعلق، ایک میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے وہ. اور یہ اٹس آل بیکاز آف دا وے دیٹ یو ہیو ٹاٹ. میں نے بہت لوگوں سے سیکھنے کی بھی کوشش کی، بہت اپنی طرف سے اپنی پوری زور لگا کے خود سے بھی کوشش کی، لیکن جتنی خوبصورتی اور آسانی سے آپ نے سکھایا ہے، الحمدللہ میری فیملی کے کتنے سارے لوگ اب اس نیکسٹ کورس میں رجسٹرڈ ہیں، صرف اس لیے کہ وہ 2 مہینے میں جو میرے اندر سکون اور ٹرانسفارمیشن انہوں نے دیکھی ہے، اس کو دیکھ کے وہ متاثر ہوئے ہیں. اور وہ سارے جو ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایسے کس طرح انہوں نے سیکھا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ یہ ایک فیلنگ آف کمپلیٹنس ہو رہی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن جو مزہ اس میں آتا ہے، جو سکون اس میں آتا ہے، وہ شاید اور کسی چیز میں مجھے نہیں آتا. تو میں بہت آئی ایم ویری گریٹفل ٹو الفلا منزل اینڈ ٹو یو سر. اینڈ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں اور ترقی دے، اور میں انشاءاللہ ایک دن QC2 آپ سے کروں، QC3 آپ سے کروں، QC4 5 6 اور 7 بھی آپ سے کروں، کیونکہ میں QC2 میں رجسٹرڈ ہوں. لیکن جو بات مجھے پتہ نہیں آپ کے پڑھانے کے انداز میں ایک کنیکٹ فیل ہوتا ہے، وہ شاید مجھے اور کسی طرح نہیں ہوتا. میرے استاد ہیں اور وہ بڑا بہترین پڑھاتے ہیں انشاءاللہ. بس وہ تھوڑا سا لیول ایسا ہے تو شاید وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا. ماشاءاللہ آپ کے جذبہ بہت زبردست ہے، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بالکل اس ٹیم کا حصہ بنیں گے اور پڑھائیں گے بھی. آپ کو اللہ نے پہلے ہی وہ صلاحیتیں اور اس کام میں لگایا ہوا ہے، تو آپ بالکل تیار ہیں اس کے لیے. تو انشاءاللہ بس آپ QC2 بھی کر رہی ہیں. مجھے پتہ ہے آپ نے جس جذبے کے ساتھ جب مجھ سے یہ سارا کہا کہ میں ساتھ ہی دونوں کورسز، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ آپ بہت زبردست طریقے سے اس کو پڑھ رہی ہیں. آپ میں نے دیکھا آپ نے جس محبت سے اس کے اوپر سارا وہ کیا ہے، تو انشاءاللہ you will definitely be a source of Quranic understanding for others. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. جی ہمارے کوئی اور احباب ہیں، تھوڑا سا اس کو شارٹ رکھیں تاکہ ہم یہ ریکارڈنگ پھر چونکہ بند کر دیں گے. آپ اپنے کامنٹس ابھی کوئی کامنٹس ہیں یا میں کوئی اور ہمارے السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ میں اپنی آنٹی سے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتی ہوں ترجمہ تفسیر کے ساتھ،
بہت سارا یاد ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. لیکن بہت ساری گرامیٹیکل اس وے سے اتنی ساری چیزیں تھی جو مجھے پتہ نہیں تھی، اور اس کورس کی وجہ سے پتہ چلی. اور اب اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب بھی میں پڑھتی ہوں تو میں خود جلدی سے پڑھتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے نہیں رک جانا چاہیے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا خود بخود ترجمہ کروں، اس کے بعد آگے پڑھوں. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت ایزی ہو گیا قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں ابھی اس کلاس کی سینئر اسٹوڈنٹ ہوں. تو کافی عرصے سے میں جب نماز پڑھتی تھی تو مجھے خیالات آتے تھے، اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میاں میرے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے. سر میں کوشش بھی کرتی تھی، میں ترجمے والا قرآن بھی کھولتی تھی، لیکن مجھ سے اس طرح ہوتا نہیں تھا، یعنی میں وہ پختگی نہیں آتی تھی. سر اب جب سے میں نے یہ کورس جوائن کیا، جہاں سے مجھے گائیڈنس ملی، جنہوں نے مجھے یہ سینڈ کیا، تو اس کے بعد پھر آپ کا جو طریقہ تھا وہ سر میں پک کر رہی تھی. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سر میں نے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کارڈ بھی نہیں لیا، میں کچھ بھی نہیں، میں نے صرف آپ کی اس پہ جو PDF فائل تھی اسے میں نے کھول کے کئی بار لائٹ نہیں آنی، کئی بار سر کمیونیکیشن میں تھوڑی سی پرابلم ہونی، لیکن سر میں نے وہ کر کے آپ کا جو طریقہ تھا نا اس پہ سر اتنا وہ دل پہ اترا ہے نا، یہ یقین کریں سر دل سے دعا نکلتی ہے پوری ٹیم کے لیے. جس سے بھی کبھی رابطہ کیا انہوں نے بھی پھر پازیٹیوٹی آپ لوگوں کی اتنی تھی کہ آپ نے کبھی کسی کو کسی چیز میں آپ نے مطلب ایسا کیا ہی نہیں کہ جس سے تھوڑی کسی کی دل شکنی ہو. سر آپ نے اس کا مورال ہائی کیا، تو وہ میرے لیے وہ بہت اچھا تھا. سر اب دل سے دعائیں میری نماز میں کافی میں مطلب اب وہ میں سمجھ کے پڑھتی ہوں، اور قرآن کی بھی مجھے ہے کہ ہاں جی انشاءاللہ. اور سر جو میری دلی خواہش ہے کہ میں وہ قرآن کے سیکنڈ 2 میں جاؤں، اس میں 2 میں جاؤں، تو انشاءاللہ اللہ نے یہاں تک پہنچایا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی آگے بھی مدد کریں گے، اور آپ کو سر اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ. تو جس طرح آپ نے یہ کیا اور جس آسانی سے ہمارے لیے کیا ہے سر، یہ جو ہم لوگوں کے لیے جو خاص کر جو ایج والے بندے ہیں ان کے لیے سر مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم شارٹ ہے، اور میں نے یہ بہت اپنا ٹائم ضائع کر دیا، اور مجھے یہ آگے آنا چاہیے. اور میں دعا کر رہی ہوں کہ میں آگے سے آگے جاؤں اس کورس کو صرف جاننے کے لیے، تاکہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جواب دے ہوں تو ہاں مجھے کچھ آتا ہو، میں کچھ جواب دے سکوں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ جو ہم اس نہج تک پہنچے ہیں. تو سر اور آپ کو اللہ میاں اجر عظیم عطا کرے سر. تھینک یو سر. جی برادر شاہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سر کاشف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھے طریقے سے اس کورس کو کنڈکٹ کیا، اور میں یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ یہ رہتی دنیا تک بلکہ آئندہ بھی جو ہے وہ بہت ہی آپ کا یہ جو کام ہے، یہ اس میں آپ نے جتنی محنت کی، آپ کی ٹیم نے جتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم دے، اور یہ صدقہ جاریہ جو ہے یہ آپ جاری ساری رکھیں. میں اپنی خصوصی دعاؤں میں خاص کر آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو ہمیشہ یاد کرتا رہوں گا، اور یہ کہ تمام جتنے پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے جتنی محبت سے جتنے پیار سے اس کورس میں حصہ لیا، یقین مانیں ہم اپنا سارا کام چھوڑ کے ایسے اس محبت سے اس کورس سے جڑے ہوئے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع دینا تھا. اور میں آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میں آپ کو دعا دیتا ہوں آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ برادر، بہت مہربانی. السلام علیکم. برادر عامر ملک. السلام علیکم. جی کاشف صاحب، پہلے تو میں آپ کو بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس کورس میں شرکت کا موقع دیا، اور میرے خیال میں یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی منفرد قسم کا کورس ہے.
میں نے کوشش کی تھی کچھ کورسز تلاش کرنے کی، اپنے طور پہ بھی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے جس طریقے سے اس کو آرگنائز کیا ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے بالکل جدید انداز میں کیا ہوا ہے، اس سے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ انوالو رکھتے ہیں پارٹیسپینٹس کو، اور جس طریقے سے یہ کورس ارینج کیا گیا ہے اس میں خود بخود آپ کا انٹرسٹ آتا جاتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تمام ٹیم کو، اور جو آپ کے ڈائریکٹر ہیں بانی ہیں، اور جو آپ کے سینئر آفیسرز ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آئندہ بھی اس نیک کار خیر کو جاری رکھنے پہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا میں. جزاک اللہ. Your prayers are of much more value for us. جزاک اللہ. جی بردر کامران. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بردر کامران میوٹ ہو گئے، دوبارہ میوٹ کر لیں خود کو آپ. جی میں کہہ رہا ہوں سر کہ اس کے لیے الفاظ کم ہے، اور یہ واقعی لائف چینجنگ ہے کورس ماشاءاللہ سے. بہت بہت اچھا، اور آپ کے جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی ٹیم کو اور آپ کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہم سب لوگوں کے ساتھ، جتنے لوگوں نے بھی اس کورس کو کمپلیٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی مدد تھی کہ وہ ایک دل جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا تھا کہ یار اچھا فری ٹائم ہے تو یہ کام کر لیں، ہوم ورک کرنا، اور وہ مطلب اس میں کافی مشکلات بھی آئی، مگر الحمدللہ وہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا. اور آپ کی جو ٹیچنگ کا میتھڈ ہے نا ماشاءاللہ سے، وہ میں نے پہلے بھی کورسز کیے ہیں کچھ، مطلب سہیل صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے اور بھی لوگوں کے ساتھ کیا، مگر یہ جو آسان اور اتنا مزے کا میتھڈ تھا کہ مزہ آتا ہے. میں انشاءاللہ کل سے مسز کو میں نے اپنی کروایا ہوا ہے جوائن، تو میں بھی اس کے ساتھ دوبارہ سے کروں گا انشاءاللہ یہ کورس انشاءاللہ. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو. جی میں صاحب باسی. سر السلام علیکم. سر میں پہلے بات تو کر چکا ہوں، اصل میں میری ڈیوٹی 9 بجے شروع ہونے والی تھی، تو میں جو کل والا کورس ہے نا اس کے لیے میں نے اپنی وہ رجسٹریشن کروائی ہے، تو پلیز لازمی جو ہے نا مجھے اس میں ایڈ لازمی کرنا ہے آپ نے.